لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 5 دفعہ آیہ مبارکہ شریفہ کی تلاوت کی گزارش ہے. کچھ بیمار ہیں، التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء. خدایا بحق 4 معصومین و بحق بیمار کربلا، جتنے بھی مومنون و مومنات بیمار ہیں، خاص طور پر جن بیماروں کے لیے خصوصی التماس دعا کہا گیا ہے، سب کو شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرما. سب مل کے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. محمد. عرض ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کربلا کو نہایت ہی جامعیت کے ساتھ خلق کیا. کربلا کی ایک ایک اینٹ کو
سوچ سمجھ کے رکھا گیا، اور کربلا سے جڑی ہوئی ہر چیز کو ایک خاص اہمیت دی گئی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ کیونکہ اب ظہور کی طرف انسانیت کو کربلا نے لے کر جانا ہے۔ انسانیت کا رہنما، رہبر اور ہادی ظہور کی طرف کون ہوگا؟ سید الشہداء اور شہدائے کربلا۔ لہذا کربلا سے جڑی ہوئی ہر چیز اسے خاص اہمیت دی گئی، اور اسپیشلی یہ مجالس بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ انہی مجالس کے اندر امام زمانہ کے اصحاب نے تربیت پانی، بڑی اہمیت ان مجالس کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں طول تاریخ میں، اور خاص طور پر خود اہل البیت علیہ السلام کے زمانے میں، غیبت سے پہلے تو خصوصی توجہ ائمہ ہدیٰ نے ان مجالس کے اوپر دی۔ چھٹے امام کے گھر میں مجلس تھی، ابو ہارون مکفوف مجلس پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی مجلس ختم ہوئی تو امام نے فرمایا، ابو ہارون جانتے ہو لوگوں سے زیادہ مجلس کے اندر فرشتے آئے ہوئے تھے۔ ایک شخص کئی دفعہ امام سجاد کے پاس آیا کہ مولا ہمارے گھر تشریف لے آئیں، آپ کا مبارک قدم ہمارے گھر میں برکت اور خیر کا باعث بنے گا۔ امام نے انکار کیا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا۔ کئی دفعہ یہ شخص گیا، لیکن ایک دن اس نے اپنے گھر کے اندر امام حسین کی مجلس رکھی۔ امام سجاد کو بلایا نہیں تھا، صرف مجلس رکھی۔ امام خود پہنچ گئے اس شخص کے گھر میں، اور پھر اس شخص سے کہا کہ اگر ہمیں اپنے گھروں میں بلانا چاہتے ہو تو میرے بابا حسین کی مجلس بپا کرو۔ یہ مجالس بڑی اہمیت کی حامل ہیں گھروں کے اندر، اسپیشلی خاص طور پر فرشتوں کے نازل ہونے کا باعث بنتی ہیں، خدا کی طرف سے رحمتیں اور مغفرتیں اس کے نازل ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ دنیاوی فائدے اپنی جگہ، معنوی فائدے بہت زیادہ ان مجالس کے انعقاد کا۔ تو لہٰذا امام حسین سے جڑی ہوئی ہر چیز کے اوپر اہل البیت علیہ السلام نے خصوصی توجہ دی، اس لیے کہ کربلا اور ظہور امام زمانہ ان کے آپس میں گہرا ربط اور تعلق۔ آپ دیکھیں روز عاشوراء تقریباً روایت کے جملے ہیں کہ کوئی 4000 کے قریب فرشتے نازل ہوئے امام حسین کی نصرت کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے نصرت لینے سے انکار کر دیا، تو ان 4000 فرشتوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ پروردگار، حسین ابن علی نصرت لینے سے انکار کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو خدا کی طرف سے ندا آئی، قائم آل محمد کے ظہور تک کربلا میں بیٹھے رہو۔ قائم آل محمد کے ظہور تک۔ دیکھیں کربلا اور ظہور کے درمیان کتنا ایک عمیق تعلق، رابطہ اور رشتہ ہے۔ ان فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگارا قائم آل محمد کے ظہور تک ہم یہاں کربلا میں کیا کریں گے؟ تو ارشاد رب العزت ہوا، جب بھی کوئی حسین کا زائر کربلا آ جائے تو استقبال کے لیے جانا۔
اگر کربلا کے اندر حسین کا کوئی زائر بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے جانا، اگر کوئی زائر امام حسین کربلا کے اندر گزر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنا، اور وہ زائر حسین زیارت کر کے جب اپنے وطن کی طرف لوٹنے لگے تو الوداع کرنے جانا، اور جتنا اس نے خرچ کیا ہے اس سفر زیارت کے اوپر وہ اسے واپس کر دینا، لوٹا دینا۔ اسی لیے روایت کے اندر تاکیداً آیا ہے کہ ضرور امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاؤ، پیسے اگر نہیں ہیں تو قرض لے کر بھی جاؤ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ غیب سے وہ قرض لوٹا دے گا، واپس کر دے گا۔ یہ اتنی تاکید کیوں؟ اس لیے تاکہ انسانیت جڑ جائے حسین کے ساتھ، جڑ جائے حسین کے ساتھ۔ دیکھیں یہی مجالس ہے، آج اگر مکتب تشیع زندہ ہے، باقی ہے، اور پوری آب و تاب کے ساتھ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی مجالس سید الشہداء۔ ہم نے دین اگر لیا ہے تو کہاں سے لیا ہے؟ انہی مجالس سے لیا ہے۔ ہم نے تو کسی اسکول سے، کسی کالج یونیورسٹی سے نہیں لیا ہے، انہی مجالس سے۔ تشیع اگر آج مضبوط ہے تو کس وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ تشیع نے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا حسین کے ساتھ، کربلا کے ساتھ۔ جو کوئی بھی اپنا تعلق کربلا سے جوڑ لے، پھر کربلا اسے متحرک بناتی ہے، پھر کربلا اسے میدان میں لے کر آتی ہے، پھر کربلا اس کے سکوت کو توڑتی ہے، پھر کربلا اسے ظالموں کے سامنے لے کر آتی ہے، پھر کربلا اسے ہمت دیتی ہے، کربلا اسے جرأت دیتی ہے۔ یہ طاقت، پاور انسانیت کو اگر ملتی ہے تو کہاں سے ملتی ہے؟ کربلا سے۔ ہمارے جمود کو توڑتی ہے، کربلا ہمیں گھروں سے نکالتی ہے، میدان میں لے کر آتی ہے۔ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 8 امام سے روایت کہ اگر کوئی پانی پینے کے بعد میرے جد حسین کو یاد کرے تو ایسا ہے کمن استشہد مع الحسین علیہ السلام، اس شخص کی طرح ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوا۔ تھوڑا سا کھولوں اس کو کہ پانی پینا تو ایک معمولی سا کام ہے، اور اس کا اجر اور ثواب شہدائے کربلا کے برابر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس کا تھوڑا تجزیہ کریں، اس کو ذرا کھولیں، تو یہ صرف پانی پی کے مولا امام حسین کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا محاذ بتانا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہم امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے بتاتے ہیں کہ مولا امام حسین، میں بھی اسی محاذ کے اوپر کھڑا ہوں جس محاذ کے اوپر حر کھڑا تھا، میں بھی اسی محاذ کے اوپر کھڑا ہوں جس محاذ کے اوپر شہدائے کربلا کھڑے تھے، میں بھی اسی راستے کا راہی ہوں جس راستے کے راہی شہدائے کربلا تھے۔ شہدائے کربلا کی منزل کربلا تھی، میری بھی منزل کربلا ہے۔ شہدائے کربلا نے حسین کی طرف پش نہیں کیا تھا، میں نے بھی حسین کی طرف پش نہیں کیا ہے۔ یہ پانی پینے کے بعد مولا حسین کو یاد کر کے در حقیقت ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں، لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں،
لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں اس ندا کے اوپر جو ندا مولا حسین نے عصر عاشور بلند کی تھی، حل من ناصر کی شکل میں. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو، کس جگہ کھڑے ہو، کس راستے پہ کھڑے ہو، یہ بتانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. لہذا اہل البیت علیہ السلام نے خصوصی توجہ دی اس حوالے سے، اور جانتے تھے اہل البیت علیہ السلام عصر غیبت کے اندر زندگی کرنے والے محبان اہل البیت اور خاص طور پر عزاداران سید الشہداء. اسی لیے آپ دیکھیں بہت ساری روایات آپ کو رسول خدا سے روایت ملیں گی، مولائے کائنات سے روایت ملیں گی، خود بی بی زہرا سے روایت ملیں گی، امام سجاد سے، چھٹے امام سے، آٹھویں امام سے، متعدد روایات اس حوالے سے، جس کے اندر عصر غیبت کے اندر زندگی گزارنے والے عزاداران سید الشہداء کا خصوصی تذکرہ موجود ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، یہ عزاداران سید الشہداء، اس عصر میں زندگی گزارنے والے محبان اہل البیت علیہ السلام کہ رسول خدا انہیں بائی کہہ کر خطاب کرتے ہیں. بہار الانوار کے اندر روایت سے علامہ مجلسی نے روایت نقل کی ہے، چھٹے امام سے ابو بصیر نقل کرتے ہیں، اور چھٹے امام نے نقل کی ہے رسول خدا سے کہ رسول خدا ایک دن اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو 2 دفعہ رسول خدا نے فرمایا اللہم لکنی اخوانی، 2 دفعہ فرمایا خدایا مجھے میرے بھائیوں سے ملاؤ. تو اصحاب میں سے ایک اس نے سوال کیا اما نحن اخوانک یا رسول اللہ، اے رسول خدا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا قال اللہ، آپ میرے بھائی نہیں ہو، انکم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو. پھر میرے بھائی کون ہیں؟ فرمایا وَإِخْوَانِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوْنِي. اللہ اکبر، میرے بھائی وہ قوم ہیں، وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے، وہ ایمان لائیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. عجیب جملے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کا نام ولدیت کے ساتھ مجھے بتایا ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ لگائیے اپنی قدر و منزلت، اس کا ذرا اندازہ لگائیں کہ رسول خدا کی نگاہوں میں آج کے اس زمانے کے شیعہ ہی تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا نہیں، ان کا ایمان لے کر آئے. فرماتے ہیں کہ ایک ایک کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولدیت کے ساتھ مجھے بتایا. اس کے بعد 2 جملے کے ہیں مزید. فرمایا کہ اس زمانے میں دین کے اوپر باقی رہنا ایسا ہے گویا اندھیری رات میں ایک کانٹدار درخت کے پتوں کو ہاتھوں سے صاف کرنا. کتنا مشکل ہے، دین پر باقی رہنا مشکل ہوگا، لیکن میرے یہ بھائی دین کے اوپر قائم رہیں گے. سلگتے ہوئے، یہ رسول اللہ کے جملے ہیں، سلگتے ہوئے انگاروں کو ہاتھ میں لینا آسان ہوگا. اس زمانے میں دین کے اوپر باقی رہنا مشکل ہوگا، لیکن یہ میرے بھائی ایسے ہوں گے کہ جو دین کے اوپر باقی رہیں گے، جو دین کے اوپر قائم رہیں گے. نہ صرف باقی اور قائم رہیں گے بلکہ دین کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے.
لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ تو عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے مکتب اہل البیت کربلا کے ذریعے آج دیکھیں مکتب تشیع معرفت کے اعتبار سے دیکھیں بہت بلند معرفت رکھنے والے، ایمان کے اعتبار سے دیکھیں مضبوط ایمان رکھنے والے، اور ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز ان کے وجود کے اندر موجود نہیں۔ ان کی زبان کے اوپر آج کیا ہے؟ ہیہات من الذلہ کا نعرہ، ہیہات من الذلہ۔ آج کا شیعہ آج کے یزیدوں اور نمرونوں اور شدادوں کا تعاقب کر رہا ہے، تعاقب ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس روئے زمین کے اوپر انہیں ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ یہ طاقت آج کے تشیع کے اندر کہاں سے آئی؟ کربلا سے۔ رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دین کے اوپر عمل کرنا بہت سخت ہوگا، سلگتے انگاروں کو ہاتھ میں لینا آسان ہوگا، لیکن میرے یہ بھائی دین کے اوپر کاربند رہیں گے، پابند رہیں گے، نہ صرف پابند رہیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے دین کے اوپر۔ چوتھے امام سے بھی ایک روایت سے فرماتے ہیں کہ ان اہل زمان غیبتی القائلون بامامتی المنتظرون لظہور افضل اہل کل زمان۔ اللہ اکبر۔ غیبت کے زمانے میں زندگی کرنے والے لوگ اور قائم آل محمد اس کا انتظار کرنے والے لوگ افضل اہل کل زمان، ہر زمانے کے لوگوں سے افضل۔ عجیب روایت سے چوتھے امام کی، زمانہ غیبت کے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل۔ اور مقام کیا بیان کیا چوتھے امام نے؟ فرماتے ہیں وَجَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِينَ بَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسیف۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام بدر و احد کے مجاہدین جیسا ہے، کہ گویا رسول اللہ کے ساتھ تلوار ہاتھ میں لیے جہاد میں مصروف۔ عجیب مقام بیان کر رہا۔ اس کے بعد کہا اولئک المخلصون حقا۔ زمانہ غیبت میں زندگی گزارنے والے لوگ وہی حقیقی مخلص بندے ہوں گے۔ وشیعتنا صدقا، اور وہ ہمارے سچے شیعہ ہوں گے۔ والدعاة الى دین اللہ سرا وجہرا، اور دین خدا کی طرف مخفیانہ اور علناً لوگوں کو دعوت دیں گے، بلائیں گے دین خدا کی طرف۔ تو آپ اندازہ لگائیں کس طرح سے اہل البیت علیہ السلام نے اہتمام کیا کربلا کے ذریعے کہ گراؤنڈ فراہم ہو امام کے ظہور کے لیے، تاکہ وہ جو وعدہ الہی ہے غلبہ دین، وہ غلبہ دین کیا ہو جائے؟ محقق ہو جائے۔ یہ جو خدا کا پلان، اس پلان کا ایک حصہ۔ اب دوسرا حصہ اس کا، یہاں سے ذرا غور سے سنیں کہ اہل البیت علیہ السلام کی نگاہیں کہاں کہاں تک تھی۔ شروع سے ہی رسول خدا ہی کے زمانے سے ظہور کے حوالے سے جتنی اسٹریٹجک جگہ تھی، ان جگہوں کے اوپر اسی زمانے سے اہل البیت نے خصوصی توجہ دی۔ ظہور کے حوالے سے جتنی اسٹریٹجک جگہ، یمن ایک اسٹریٹجک جگہ ظہور کے حوالے سے،
روایات کے اندر بہت بڑا رول ہے یمن کا ظہور کے حوالے سے. یمن کو فتح کرنے رسول خدا نے کس کو بھیجا؟ مولائے کائنات کو بھیجا. کسی اور کو بھیج سکتے تھے، کیوں مولائے کائنات کو یمن بھیجا؟ اس لیے یمن بھیجا کہ مولائے کائنات یمن جا کے سرزمین یمن کے اندر ظہور کے بیج کاشت کریں گے. ظہور کے بیج کاشت کریں گے. آپ دیکھیں مولائے کائنات یمن گئے، وہاں کے دو بڑے جو قبیلے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر متعدد دفعہ مولائے کائنات یمن کے اندر چلے گئے. اور آپ دیکھیں اسی وقت سے یمنی کس کے ساتھ کھڑے؟ جب مولائے کائنات تھے مولائے کائنات کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے بعد مولا امام حسن کا زمانہ آ گیا، یہ یمنی کس کے ساتھ کھڑے؟ مولا امام حسن کے ساتھ. پھر مولا امام حسین کے ساتھ بھی یمنی کھڑے. ایک شخص ملتا ہے کوفے کے راستے پہ مولا امام حسین سے، یمن کا رہنے والا، وہ امام کو دعوت دیتا ہے یمن کی طرف. وہ کہتا ہے مولا یمن تشریف لے جائیں، ہزاروں گھڑ سوار اسب سوار مجاہدین آپ کی رقاب میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. یمن کا ایک خصوصی رول عصر ظہور کے حوالے سے اہل البیت علیہ السلام نے شروع سے ہی یمن کے اوپر خصوصی توجہ تھی. بیج کاشت کی ہے یمن کی کے اندر ظہور کی. عراق کو دیکھیں، ظہور کے حوالے سے بہت اہم جگہ، اور اہل البیت نے شروع سے ہی توجہ دی عراق کے اوپر. مولائے کائنات نے اپنی حکومت کا دارالخلافہ مدینے سے کہاں شفٹ کیا؟ عراق کے اندر، کوفے کے اندر. کیوں کیا اس طرح؟ کیونکہ مولا کو پتہ ہے کوفے کا رول عصر غیبت کے اندر اور ظہور کے وقت. اور پھر مولا امام حسین وہ خود عراق کے اندر آ کے کربلا کے اندر شہید ہو کے کربلا کو انسانیت کے دلوں کا قبلہ بنایا. انسانیت کے دلوں کا قبلہ. ایک روایت کے اندر آخری زمانے میں لوگوں کا قبلہ کربلا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کربلا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے دل مڑیں گے کربلا کی طرف، کربلا کی طرف مڑیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا علی. خود مولائے کائنات وہیں پہ دفن ہوتے ہیں. سامرا کاظمین یہاں پہ آ کے ائمہ کا مدفون ہونا اور یہاں پہ حرم بننا، یہ ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت تھا. خاص اسٹریٹجی کے تحت. دیکھیں اینٹیں رکھی ہیں پہلے سے ہی اہل البیت علیہ السلام نے، اینٹیں رکھی ہیں. شام کا رول ظہور کے حوالے سے بہت اہم ہے. بی بی زینب ابھی شام کے زندان سے رہا ہو گئی ہے، واپس شام جا رہی ہے. کیوں شام جا رہی ہے؟ پوچھا ہوگا بی بی سے، بی بی ابھی تو شام سے آئی ہو، واپس کیوں شام جا رہی ہے؟ تو مڑ کے بی بی نے یہی کہا ہوگا، ابھی میری ماموریت مکمل نہیں ہوئی. میری ماموریت تب مکمل ہوگی جب قائم آل محمد ظہور کرے گا. ایک اہم اور اسٹریٹجک جگہ جا کے بی بی آباد ہو گئی وہیں پہ. اور اس سے بھی اہم جگہ جبل آمل، بڑی ہسٹری ہے اس کی. جبل آمل آج کا جنوبی لبنان، بڑی ہسٹری. جب ابو ذر غفاری کو تیسرے خلیفے کے زمانے میں تبعید کیا گیا تو پہلے تبعید کر کے شام بھیجا گیا. ربضہ بعد میں گئے، شام بھیجا گیا. اور ابو ذر غفاری کی خصوصیت یہ تھی
کہ جہاں کہیں بھی کوئی ظلم و ناانصافی دیکھتے تھے خاموش نہیں رہتے تھے، احتجاج کرتے تھے۔ شام میں جب ابو ذر غفاری آ گئے، امیر شام نے دیکھا یہاں تو ابو ذر حالات خراب کر رہا ہے، تو جو بھی مخالف ہوتا تھا امیر شام ان مخالفین کو کہاں بیچتا تھا؟ جبل آمل، وہاں بیچتا تھا۔ تو ابو ذر غفاری کو بھی کہاں بھیجا؟ جبل آمل بھیجا۔ اور جب گئے ابو ذر غفاری، یہ صحابی رسول، جبل آمل، وہاں پہ اس نے ظہور کے بیج کاشت کیے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں جبل آمل کی کتنے علماء نکلے وہاں سے، کتنے علماء۔ ایک محل تبعید جہاں تبعید کر کے بھیجا گیا تھا، اسے کس میں بدل دیا؟ ایک علمی مرکز کے اندر ابو ذر غفاری نے بدل دیا۔ ایسے ایسے علماء نکلے جبل آمل سے کہ جنہوں نے تشیع کی جڑیں مضبوط کی، جڑیں مضبوط۔ یہ جو لمعہ دمشقیہ کتاب نام سنا ہوگا، حوزے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بنتا۔ اس کا رائٹر کون ہے؟ شہید اول۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ جبل آمل۔ کہاں لکھی یہ کتاب؟ زندان کے اندر۔ کتنے دنوں میں لکھی؟ 7 دنوں میں صرف۔ اور پھر کس بے دردی سے شہید اول کو شہید کیا گیا، اور لقب ملا اسے شہید اول کو اسی وجہ سے۔ پہلے تلوار سے قتل کیا گیا، اس کے بعد سولی پر چڑھایا گیا، اس کے بعد سنگسار کیا گیا، اور اس کے بعد جلایا گیا، اور اس کے بعد راکھ کو ہوا میں اڑایا گیا۔ ایسے لوگوں کی پرورش ہوئی، ایسے لوگوں کی تربیت ہوئی جنہوں نے بیس اور بنیاد فراہم کی، مکتب تشیع کی علمی بنیادیں مضبوط کی جبل آمل کے علماء نے۔ اور شہید ثانی اس کا تعلق بھی جبل آمل ہی سے۔ جبل آمل اور جتنے بھی یہ صدر خاندان، موسیٰ صدر اور دیگر، وہ اسی شہید ثانی کی نسل سے۔ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ جبل آمل سے۔ انہیں بھی شہید کر کے ان کی بھی لاش کو دریا میں پھینکا گیا۔ شیخ بھائی کتنا بڑا نام ہے، کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ جبل آمل۔ شیخ کفہمی بہت بڑا نام ہے، کہاں سے تعلق؟ جبل آمل سے تعلق۔ حر عاملی، یقیناً حر عاملی سب جانتے ہیں اور گئے ہوں گے مشہد مقدس میں، حرم امام رضا کے اندر دفن ہے۔ وسائل الشیعہ کتاب انہوں نے لکھی، ترتیب دی۔ احادیث کا مجموعہ 20 سال لگائے مکتب تشیع کو وسائل الشیعہ کے نام سے یہ کتاب تحویل تھی۔ کوئی مجتہد اس کتاب کی طرف رجوع کیے بغیر مجتہد نہیں بنتا، مرجع نہیں بنتا۔ دیکھیں مکتب تشیع کی علمی بنیادوں کو مضبوط کیا کس نے؟ جبل آمل۔ یہ بیج کس نے کاشت کیے تھے؟ یہ بیج کاشت کیے تھے ابو ذر غفاری نے، ابو ذر غفاری۔ تو دیکھیں جو اصحاب امیر المومنین اور اہل البیت علیہ السلام نے شروع سے ہی ایک اسٹریٹجی کے تحت ظہور کے لیے راہیں ہموار کی، اسٹریٹجک جگہوں کے اوپر خصوصی توجہ تھی۔ اور اسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے سید حسن نصر اللہ۔ کہتے ہیں کہ فضیلت وہ ہے جس کا اقرار دشمن کرے۔ یہ مولا کائنات کا جملہ ہے۔ اور انہی دنوں میں سن رہا تھا پاکستان میں، اور ٹی وی چینلز نے اس کو کوٹ کیا باقاعدہ طور پہ، ہیڈ لائن باقاعدہ چلی پاکستانی ٹی ویز کے اندر کہ نتنیاہو کا یہ جملہ کہ اگر حسن نصر اللہ کو نہ مارتے تو تہران کی طرف راستہ ہمارے لیے ہموار نہ ہوتا۔ فضیلت بیان کر اسی سرزمین سے۔ تو آپ دیکھیں مکتب تشیع
اسی کربلا سے درس لیتے ہوئے اور ان اسٹریٹجک جگہوں کے اندر کس طرح سے انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کی اور کس طرح سے اس مکتب تشیع کو ایک شکست ناپذیر مکتب کے اندر تبدیل کیا. کس کی بدولت سے؟ ایک تو کربلا اور دوسری اہل البیت علیہ السلام کی تدبیر، شروع سے ہی تدبیر، ان کی مدیریت. اور اس سے بھی اہم جگہ اسٹریٹجک امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے خراسان، خصوصی توجہ دی گئی خراسان کے اوپر. 8ویں امام مدینے سے اٹھ کے خراسان میں کیوں آئے؟ حکمت کیا تھی؟ ظاہراً تو معمول لے کر آیا، یہ دشمن کا پلان تھا، لیکن خدا کا پلان کچھ اور تھا. اہل البیت علیہ السلام کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. 7ویں امام کی تقریباً پوری اولاد انہوں نے کہاں ہجرت کی؟ خراسان کی طرف. بی بی فاطمہ معصومہ قم آ کے آباد ہو گئی، دیگر اولادیں پورے خراسان ایران کے اندر پھیل گئے. یہ ہجرت ایک اسٹریٹجک ہجرت تھی، یہ ایک تدبیر کے تحت ہجرت تھی، یہ ایک باقاعدہ پلان کے تحت ہجرت تھی جو اس طرح آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین نے ایک اہم اور کلیدی رول پلے کرنا ہے عصر غیبت کے اندر، عصر غیبت کے اندر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہاں کہاں سے لبیک ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ تعمیر کیا تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، ابراہیم لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے. تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا پروردگار یہاں تو دور دور تک کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو بلاؤں؟ اگر آواز دوں تو بھی میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو خدا کی طرف سے ندا آئی کہ ابراہیم وَعَلَيْكَ الْأَذَانُ وَعَلَيَّ الْبَلَاغُ. ابراہیم اذان دینا، بلانا تیرا کام، پیغام کو پہنچانا ہمارا کام. پھر روایت کے جملے ہیں، جب حضرت ابراہیم نے کہا حلموا الی الحج، لوگوں آؤ حج کے لیے، تو روایت کے جملے ہیں فَأَجَابُوهُ مِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ. تو لوگوں کی صلبوں اور ماؤں کے رحموں سے لوگوں نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ لبیک اللہم لبیک. وہ لوگ جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں، مردوں کی صلبوں کے اوپر ہیں، ابھی ماؤں کی رحموں کے اندر، وہاں سے جواب آیا لبیک اللہم لبیک. روایت کے جملے ہیں کہ جس نے جتنی دفعہ حضرت ابراہیم کی ندا پہ لبیک کہا ہو، زندگی میں اتنی دفعہ اسے حج نصیب ہوں گے، اتنی دفعہ حج نصیب ہوں گے. ایک دفعہ کیا تو ایک دفعہ حج، کئی دفعہ کیا ہے کئی دفعہ، اگر نہیں کیا ہے تو کوئی حج زندگی میں اسے نصیب نہیں ہوگا. ایسی ہی ایک ندا مولا حسین نے عصر عاشور بلند کی، بالکل ابراہیم کی طرح. ابراہیم کی ندا کسی زمان و مقام کے ساتھ خاص نہیں تھی، ماورائے زمان و مکان تھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ندا تھی. امام حسین نے بھی ایک ندا بلند کی عصر عاشور، حل من ناصر. یہ ندا بھی ندائے ابراہیم کی طرح کسی زمانے کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں تھی، یہ بھی ماورائے زمان و مکان تھی، قیامت تک کے لیے تھی. یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ مردوں کے صلبوں سے اور ماؤں کی رحموں سے لوگوں نے امام حسین کی اس ندا کا جواب دیا ہے.
اور یہ جواب کہاں کوڈ ہوا ہے؟ اہل البیت علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہاں کوڈ ہوا ہے. آپ مفاتی کھول کر دیکھیں، زیارت رجبیہ، اس زیارت رجبیہ کے اندر آپ کو لوگوں کا یہ جواب ملے گا کہ لوگوں نے حلم ناصر کا کیا جواب دیا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ لبیک یا داعی اللہ. یہ ورڈز ہیں زیارت رجبیہ کے، آپ پڑھیں اس کے اندر آپ کو یہ جملے ملیں گے. اہل معرفت کہتے ہیں کہ معصوم سے مرسوم اس زیارت کے اندر یہ جملے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ لبیک یا داعی اللہ، یہ معصوم نے لوگوں کے جواب کو کوڈ کیا ہے. کون سا جواب؟ حلم ناصر کا جواب. تو جہاں جہاں اہل البیت علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اسٹریٹجک جگہوں کے اندر بیج کاش کیے تھے ظہور کے، ان بیجوں نے ان سرزمینوں کے سینوں کو چیر کے وہ بیج باہر نکلے، ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گئے، اور آج دیکھیں مکتب تشیع کو ایک مضبوط اور شکست ناپذیر مکتب کے اندر تبدیل کر دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. آج دیکھیں ڈر اور خوف اہل تشیع ان کے دل و دماغ سے نکلا ہوا ہے. دشمن کی جدید ٹیکنالوجی ان کے نظروں میں کھلونوں کی حیثیت رکھتی ہے. شہادت اپنے لیے ایک امتیاز سمجھتے ہیں ہر کوئی، اور شہید ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، باقاعدہ خصوصی اہتمام دعائیں کرتے ہیں شہید ہونے کے لیے. اہل البیت علیہ السلام نے دیکھے کس طرح سے شروع سے ایک پلاننگ کے ساتھ ایک ایک چیز کو رکھی، ظہور سے مربوط ایک چیز کو رکھی. اور بعض لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت، خصوصی بعض لوگوں کے اوپر اہل البیت نے شروع سے ہی توجہ دی. بی بی زہرا آخری وقت مولا حسین کو بلاتی ہے اور بلا کے حسین کے ہاتھ میں ایک کپڑا دیتی ہے، کپڑے کا ایک ٹکڑا دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ حسین اس کپڑے کو سنبھال کے رکھنا، کسی مشکل وقت میں یہ کپڑا تمہارے لیے کام آئے گا. اور وہ کپڑا کب کام آیا؟ جب عاشور کے دن حر کی پیشانی زخمی ہوئی، خون بند نہیں ہو رہا تھا، امام حسین نے کوشش کی کسی طرح سے خون روکا جائے. جو بھی چیز اس زخم کے اوپر رکھی جاتی تھی خون پھوٹ کے باہر نکالتا تھا. تو یاد آ گیا مولا حسین کو کہ میری ماں زہرا نے آخری وقت ایک کپڑا مجھے دیا تھا اور کہا تھا حسین سنبھال کے رکھنا، کسی مشکل وقت میں کام آئے گا. اللہ اکبر. جیسے ہی بی بی زہرا کا دیا ہوا وہ کپڑا حر کی پیشانی کے اوپر میرے مولا حسین نے رکھا، خون بند ہو گیا. اللہ اکبر. کتنا خوش قسمت تھا حر کہ بی بی زہرا کی نظر پہلے سے تھی حر کے اوپر. راستہ روکا ہے نا حر نے مولا امام حسین کا. 1000 کا لشکر، جب لشکر کی ملاقات ہوئی ہے مولا حسین سے تو اس حالت میں ہوئی ہے کہ پیاس سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، اور جانوروں نے شدت پیاس کی وجہ سے اپنی زبانیں باہر نکالی ہوئی تھی. مولا حسین نے غازی عباس سے کہا عباس حر کے لشکر کو پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ.
ایک شخص کہتا ہے مجھے شدید پیاس لگی تھی، میں خود کو گھوڑے کے اوپر نہیں سنبھال سکا، میں گر گیا گھوڑے سے، ایک نے مشکیزہ میرے ہاتھ میں دیا، بہت تیزی سے میں نے اس مشکیزے کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، وہ مشکیزہ میرے ہاتھ سے گر گیا اور پانی بہہ گیا۔ اتنے میں میں نے دیکھا دور میں ایک شخص کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، وہ میرے قریب آیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ جب پانی پینے کے بعد میرے اندر تھوڑی سی جان آ گئی تو قریب سپاہی سے میں نے پوچھا یہ کون ہے جو کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس سے مجھے پانی پلایا؟ تو اس نے کہا یہ حسین ابن علی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہی شخص کہ جس کو مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا، عصر عاشور علی اصغر کو لے کے مولا حسین جب کارزار میں آئے اور علی اصغر کے لیے پانی طلب کیا تو یہ وہی شخص تھا کہ جس نے کہا کہ ایک قطرہ پانی حسین کو نہیں ملے گا۔ یہ کس قسم کے لوگ تھے کہ جنہیں حسین سیراب کر کے پانی پلا رہے ہیں اور بچے کے لیے ایک قطرہ پانی مانگ رہے ہیں اور دینے سے انکاری۔ نماز کا وقت ہوا، مولا حسین نے پیغام بھیجا کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، اور کیا ارادہ ہے؟ ہمارے پیچھے آ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو یا الگ سے جماعت کھڑی کرنا چاہتے ہو؟ تو ہور نے جواب دیا حسین جب نماز پڑھا رہے ہیں تو میں کیوں الگ سے جماعت کھڑی کروں؟ اللہ اکبر۔ ہور کی معرفت اندازہ لگائی یہاں سے۔ نماز ہوئی، عباس کو حکم دیا کہ عباس تیاری پکڑو اور حرکت کرو۔ مولا امام حسین ذوالجناح کے اوپر سوار ہوئے، حرکت کرنا چاہ رہے تھے، ہور سامنے آ گیا، کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، میں معذور ہوں، مجبور ہوں، مجھے آپ کو گرفتار کرنا ہے اور شام لے کر جانا ہے۔ امام حسین نے اس کی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرے، ذوالجناح کو اشارہ کیا آگے بڑھے، تو حر نے آ کے اسب امام حسین کی لجام کو پکڑا۔ جیسے لجام کو پکڑا نا تو ایک جملہ کہا میرے مولا نے، سکلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ سننا تھا کہ حر بھی مڑ کے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن رک گیا اور کہا اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن حسین میں کیا کروں، تیری ماں زہرا ہے، عظمتوں والی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ کربلا 2 محرم کو وارد ہوئے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ شب عاشور حر جب خیمے سے نکلا، حسین کے خیموں کے قریب آیا تو کیا سنتا ہے؟ بچوں کے رونے کی آوازیں، العطش العطش العطش۔ حر اور قریب گیا، ایک خیمے سے ایک چھوٹی بچی کی آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے بابا میرا اصغر بہت پیاسا ہے۔ جب حسین کے بچوں کی رونے کی آوازیں حر نے سنی نا، حر کے اندر ایک اضطراب اور ایک پریشانی سی آ گئی۔ حر خیمے کے اندر نہیں آ سکا، خیمے کے باہر ٹہلتا رہا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ کہتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میں نے پوری رات اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پایا۔ جیسے ہی صبح عاشور ہوئی،
حسین کی طرف نکلے، بیٹا آ گیا، اس نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حر کا بیٹا کہتا ہے بابا کیا جنت میں اکیلے جاؤ گے؟ حر کا غلام کہتا ہے آقا کیا جنت میں اکیلے جاؤ گے؟ حر کا بھائی کہتا ہے بھیا کیا جنت میں اکیلے جاؤ گے؟ ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا قافلہ مولا حسین کی طرف روانہ ہوا۔ اب جا رہے ہیں تو حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے شرم آ رہی ہے، میں ان نگاہوں سے حسین کا سامنا نہیں کر پا رہا، میری آنکھوں میں پٹی باندھو، میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، میرے ان ہاتھوں کو باندھ دو۔ جیسے ہی حسین کے قریب ہوئے نا، پتہ چلا حر آ رہا ہے، حسین نے کہا عباس اکبر جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو۔ حر آ گئے، مولا حسین کے قدموں میں گر گئے اور کہا مولا کیا بخشش کی کوئی امید ہے؟ ایک جملہ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر، تو آخرت میں بھی حر، میں نے بھی معاف کر دیا، خدا نے بھی معاف کر دیا۔ جب خیموں کے اندر بی بی زینب نے دیکھا باہر شور ہو رہا ہے تو اون و محمد سے کہا اون و محمد یہ باہر کیا شور ہو رہا ہے؟ تو اون و محمد نے کہا اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا نا وہ اب ماموں کا سپاہی بننے آ گیا ہے۔ جیسے ہی زینب نے یہ سنا کہا اون و محمد جاؤ جا کے میرا سلام حر تک پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب حر کہتا ہے مولا اب میں مزید یہاں رک نہیں سکتا، مجھے اجازت دیجئے، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے بغیر کسی درنگ اجازت دی، جانا چاہ رہے تھے۔ حر کے بیٹے نے کہا بابا ابھی آپ کا بیٹا زندہ ہے، جوان بیٹا ہوتے ہوئے بوڑھا باپ کیسے میدان میں جا سکتا ہے؟ حر کا بیٹا گیا، جنگ لڑی، آواز دی بابا میری مدد کو پہنچو۔ اب بوڑھا باپ ہے نا، جوان بیٹے نے آواز دی ہے، حر دوڑے ہیں اپنے جوان بیٹے کی طرف۔ جب پہنچے ہیں قریب تو کیا دیکھتے ہیں حر کہ حسین پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ حر نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانا چاہا، حسین آگے بڑھے، کہا بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی نہیں جاتی، حر پیچھے ہٹ جاؤ، میں اٹھاتا ہوں تیرے بیٹے کی لاش کو۔ میں ایک جملہ کہوں گا مولا حسین آج تو آپ نے کہہ دیا حر سے، حر بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن تھوڑی دیر بعد اکبر گھوڑے سے گریں گے، آواز دیں گے بابا میری مدد کو آ، تو آپ کیسے اٹھائیں گے علی اکبر کے لاشے کو؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبہ۔